لَقَ الْحَمْدُ یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم مفتاح العربیہ دوسرے حصے کا سبق نمبر 4 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو یہ سبق ہے یہ جمع ہے غیر عاقل کی اور جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر جیسا کہ آپ اس میں سبق میں پڑھیں گے یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ الکتاب جدید، الکتاب معنی ہوتا ہے کتاب اور جدید معنی ہوتا ہے نیا۔ الکتاب جدید، کتاب نئی ہے۔ الکتب جدیدۃ، کتابیں نئی ہیں۔ تو دیکھیے الکتب یہ کتاب کی جمع ہے، جمع مکسر۔ جب یہ ہے تو اس کے آخر میں اس کی جو جدیدتن اس کی خبر ہے وہ واحد مؤنث ہی آئی ہے، اور اس کی وجہ سے آئی ہے یہ مؤنث جو آئی ہے، چونکہ یہ جمع مکسر ہے اور ذوی العقول کی ہے، یعنی وہ اشخاص جس کے اندر عقل ہوتی ہے ان کو ذوی العقول کہتے ہیں، اور جن کے اندر عقل نہیں ہوتی ان کو غیر ذوی العقول کہتے ہیں، یعنی ان کے اندر عقل نہیں، تو یہ غیر ذوی العقول ہے۔ الکتب جدیدۃ، کتابیں نئی ہیں۔ الکتب یہ کتاب کی جمع ہے۔ ہذہ الکتب جدیدۃ لا قدیمۃ، ہذہ الکتب یہ کتابیں جدیدۃ نئی ہے، لا قدیمۃ پرانی نہیں۔ ہذہ الکتب جدیدۃ لا قدیمۃ، یہ پرانے، یہ کتابیں نئی ہیں پرانی نہیں۔ الرسم، الرسم معنی ہوتا ہے تصویر، اور جمیل معنی ہوتا ہے خوبصورت۔ الرسم جمیل، تصویر خوبصورت ہے۔ الرسوم جمیلۃ، الرسوم یہ رسم کی جمع ہے۔ الرسوم تصویریں، جمیلۃ خوبصورت ہیں۔ الرسم جمیلۃ تصویریں خوبصورت ہیں۔ تلک الرسوم لیست بجمیلۃ، تلک الرسوم وہ تصویریں، لیست بجمیلۃ خوبصورت نہیں۔ تلک الرسوم لیست بجمیلۃ وہ تصویریں خوبصورت نہیں۔ الشجر مثمر، شجر معنی ہوتا ہے درخت، اور مثمر معنی ہوتا ہے پھلدار۔ الشجر مثمر، درخت پھلدار ہے۔ الاشجار مثمرۃ، اشجار یہ شجر کی جمع ہے، درخت مثمرۃ پھلدار ہیں۔ الاشجار مثمرۃ، درخت پھلدار ہیں مطلب بہت سارے۔ ہذہ الاشیاء ثمینۃ لا رخیصۃ، اشیاء یہ شیء کی جمع ہے۔ ہذہ الاشیاء یہ چیزیں ثمینۃ قیمتی ہیں، لا رخیصۃ سستی نہیں۔ ہذہ الاشیاء ثمینۃ لا رخیصۃ یہ چیزیں قیمتی ہیں سستی نہیں۔ تلک الدکاکین واسعۃ لا ضیقۃ، تلک الدکاکین یہ دکانوں کی جمع ہے۔ تلک الدکاکین وہ دکانیں، واسعۃ کشادہ ہیں، لا ضیقۃ تنگ نہیں۔ تلک الدکاکین واسعۃ لا ضیقۃ وہ دکانیں کشادہ ہیں تنگ نہیں۔ تلک ہذہ السیوف حدیدۃ لا فلیلۃ، ہذہ یہ سیف ان کی جمع ہے سیوف۔ ہذہ السیوف یہ تلواریں، حدیدۃ تیز ہیں، لا فلیلۃ کند نہیں۔ ہذہ السیوف حدیدۃ لا فلیلۃ یہ تلواریں تیز ہیں کند نہیں۔ ہذہ الکلاب الیفۃ و تلک الکلاب وحشیۃ، کلاب یہ کلب ان کی جمع ہے۔ الیفۃ کا معنی آتا ہے پالتو، گھریلو، اور وحشیۃ کا معنی آتا ہے وحشی، جنگلی۔ ہذہ الکلاب الیفۃ یہ کتے پالتو ہیں، و تلک الکلاب اور وہ کتے وحشیۃ جنگلی ہیں۔ ہذہ الکلاب الیفۃ و تلک الکلاب وحشیۃ یہ کتے پالتو ہیں اور وہ کتے جنگلی ہیں۔ ہذہ الجوائز ثمینۃ و تلک الجوائز رخیصۃ، جوائز یہ جائزۃ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے انعام۔ ہذہ الجوائز ثمینۃ یہ انعامات قیمتی ہیں، و تلک الجوائز اور وہ انعامات رخیصۃ سستے ہیں۔ یہ انعامات، ہذہ الجوائز ثمینۃ یہ انعامات قیمتی ہیں، و تلک الجوائز رخیصۃ اور وہ انعامات رخیصۃ سستے ہیں۔
हाज़िहि المدارس عربیۃ و تلک المدارس انجلیزیۃ۔ हाज़िहि المدارس یہ مدارس، یہ مدرسے، عربیۃ عربی ہیں، و تلک المدارس اور وہ مدرسے، انجلیزیۃ انگریزی ہیں۔ یہ مدرسے عربی ہیں اور وہ مدرسے انگلش ہے، انگلش۔ اس کو آپ انگریزی بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ حاضح المدارس عربیۃ، یہ مدارس، یہ مدرسے عربی ہیں، و تلک المدارس انجلیزیتی، اور وہ مدرسے انگریزی ہیں، انگریزی۔ یہاں پر نوٹ لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ جمع غیر ذوی العقول واحد مؤنث کا حکم رکھتی ہے، جیسا ہم نے عرض کیا تھا، اس لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث آتا ہے، نیز اس کی صفت اور عموماً خبر واحد مؤنث آتی ہے عام طور پر۔ واحد کی جمع اور جمع کا واحد بتاؤ۔ مدرستن، اس کا معنی ہوتا ہے مدرسہ، اس کی جماعت یہ مدارس۔ رسم کی جمع، رسم معنی ہوتا ہے تصویر، اس کی جماعت یہ رسوم۔ کتاب، اس کا معنی ہوتا ہے کتاب، اس کی جماعت یہ کتب۔ کلاب، یہ جمع ہے پہلے سے، اس کا واحد آتا ہے کلب۔ مدارس، یہ جمع ہے پہلے سے ہی، جمع مکسر، اس کی جماعت یہ مدرسۃ۔ رسوم، یہ جمع ہے رسم کی، جس کا معنی ہوتا ہے تصویر۔ جائزۃ، اس کا معنی ہوتا ہے انعامات، اس کی جماعت ہے جوائز۔ شجر، اس کا معنی ہوتا ہے درخت، اس کی جماعت یہ اشجار۔ کلب، اس کا معنی ہوتا ہے کتا، اس کی جماعت یہ کلاب۔ کتب، یہ پہلے سے جمع ہے، اس کا واحد آتا ہے کتاب۔ اشجار، یہ شجر کی جمع ہے۔ جوائز، یہ جائزت کی جمع، جس کا معنی ہوتا ہے انعامات۔ اب یہاں پر ہے تکمیل کرو، یعنی جملہ پورا کرو، حاضی ہی ہے، تو ہم یہاں پر لے آئیں گے حاضی الکتب جدیدۃ۔ حاضی الکتب جدیدۃ، یہ کتاب ہے، نئی ہے۔ الاشیاء ثمین لا ثمینۃ، تو الاشیاء رخیصۃ لا ثمینۃ، الاشیاء رخیصۃ، چیزیں سستی ہیں، لا ثمینۃ مہنگی نہیں۔ البیوت لیست بجمیلۃ ہے، تو اب لیست اس کے اندر چھوٹ رہا ہے۔ البیوت گھر، لیست بجمیلۃ گھر خوبصورت نہیں۔ بیوت بیتن کی جمع ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے انگور میٹھے ہیں تو مطلب یہ جمع ہے، اور انب ان کی جمع ہے الاعناب۔ الاعناب اور حلوۃ ان کے کہتے ہیں میٹھا۔ الاعناب حلوۃ، انگور میٹھے ہیں۔ پھل کھٹے ہیں مطلب جمع ہے۔ ثمر کی جمع آتی ہے، ثمر معنی ہوتا ہے پھل۔ الاثمار کھٹے ہیں، حامدۃ، الاثمار حامدۃ۔ گھر ماڈرن ہے، گھر ماڈرن ہے، تو بیتن کی جمع بیوت لے آئیے۔ البیوت ماڈرن عصریۃ، البیوت عصریۃ، گھر ماڈرن ہے۔ چیزیں سستی ہیں، تو شیء معنی چیز ہوتا ہے، اس کی جمع لے کے آئیے۔ الاشیاء سستی معنی رخیصۃ، الاشیاء رخیصۃ۔ کتابیں مفید ہیں، تو کتاب معنی ہوتا ہے کتاب، اسی کی جمع کتب لے آئیے۔ مفید ہیں، مفیدۃ لے آئیے۔ الکتب مفیدۃ۔ درخت لمبے ہیں، یہ بھی جمع ہے، تو ہم نے پڑھا تھا بھی شجر ان کی جمع اشجار آتی ہے، اور لمبے کی طویلۃ لے آئیے، کیونکہ واحد مؤنث آئے گی۔ الاشجار طویلۃ، مدرسے خوبصورت ہیں۔ المدارس جمیلۃ، مدرسۃ کی جمع مدارس۔ مسجدیں پاکیزہ ہیں، مسجد کی جمع مساجد۔ المساجد نظیفۃ، نظیفۃ۔ سبق آسان ہے۔ الدروس، درس کی جمع دروس۔ الدروس سہلۃ، سہلۃ۔ اس کے بعد ہے سبق آسان ہے، مشکل نہیں۔ آسان ہے مطلب ایک کی بات ہو رہی ہے۔ الدرس سہل، سبق آسان ہے، مشکل نہیں۔ لا صعب، لا صعب۔ الدرس سہل لا صعب۔ انگور میٹھے ہیں، کھٹے نہیں۔ الاعناب حلوۃ لا حامضۃ، الاعناب حلوۃ، انگور میٹھے ہیں، لا حامضۃ، کھٹے نہیں۔ یہ کتابیں نئی ہیں۔ ہذہ الکتب، یہ کتابیں نئی ہیں، جدید نئی ہیں، اچھا نئی ہے۔ لیست بجدیدۃ، ہذہ الکتب، یہ کتابیں لیست بجمیلۃ بجدیدۃ،
جدیدۃ معنی ہوتا ہے نیا، بجدیدۃ یہ کتابیں نئی نہیں ہیں، وہ پالتو کتے نہیں ہیں، تلک الکلاب وہ کتے، لیست بألیفۃ الیفۃ معنی ہوتا ہے پالتو، لیست بألیفۃ پالتو نہیں ہے، ذالک الکلاب لیست بألیفۃ یہ پھول خوبصورت ہیں، ہذہ الازہار زہرن کی جمع ازہار، ہذہ الازہار یہ پھول، خوبصورت کی جمع، خوبصورت کی عربی جمیلۃ، ہذہ الازہار جمیلۃ، ہذہ الازہار جمیلۃ اور وہ پھول خوبصورت نہیں، وتلک الازہار اور وہ پھول، لیست بجمیلۃ خوبصورت نہیں، وتلک الازہار لیست بجمیلۃ کانپیاں چھوٹی ہیں بڑی نہیں، تو کانپی کی عربی ہم نے پڑھی کراسۃ، اصول کی جمع کراسات، الکراسات صغیرۃ لا کبیرۃ، الکراسات صغیرۃ لا کبیرۃ۔ اس کے بعد میں یہ تخت بہت قیمتی ہے، اریکۃ کا ایک معنی صوفہ آتا ہے اور ایک معنی تخت بھی آتا ہے، ہذہ الاریکۃ یہ تخت، ثمینۃ قیمتی ہے بہت نا، جداً، ہذہ الاریکۃ ثمینۃ جداً یہ تخت بہت قیمتی ہے۔ اب واحد اور جمع یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، اریکۃ ہوتا ہے واحد اور اسی کی جمع ہوتی ہے ارائک، ارائک صوفے تخت اس کا معنی آتا ہے، ثمارون معنی ہوتا ہے پھل اور اثمارون اس کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے پھل، مسجدن کی جمع مساجد ہے اس کا معنی ہے مسجد، درسن کی جمع دروس ہے اس کا معنی ہوتا ہے سبق، عنبن کی جمع اعنابن ہے جو کہ اس کا معنی ہوتا ہے انگور، زہرون کی جمع الزہرون ہے اس کا معنی ہوتا ہے پھول، کراستن کی جمع کراساتن ہے اس کا معنی ہوتا ہے کانپیاں، فاکہۃن کی جمع فواکہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے پھل۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے، ہماری یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، جزاکم اللہ خیرہ۔